قُلْ فرماؤ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بے شک اس نے تو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما ذرا بات سن لو، یہود نے پوچھا تھا حضرت عمر سے، آپ کے پیغمبر کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ کہا جبریل، وہ تو ہمارا بدترین دشمن ہے، ہمارے باپ دادو تمام قبائل و اقوام کو غرق کرنے والا ہے۔ تو عمر نے پوچھا جبریل کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے؟ کہا دائیں طرف۔ کہا اور فرشتے؟ کا بائیں طرف۔ کہا جو دائیں طرف ہوتا ہے وہ افضل ہے یا بائیں طرف؟ کہا دائیں طرف۔ علماء لکھتے ہیں یہ پہلا موقع ہے جس میں حضرت عمر کی موافقت ہے۔ قرآن مجید میں 28 آیات ہے جہاں حضرت عمر کی موافقت ہے۔ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الیانع التمر فی موافقات عمر۔ الیانع التمر پکے پکائے کھجور ہے حضرت عمر کی موافقات پر۔ انہوں نے 22 جگہ لکھی ہے لیکن اصل جگہ ہے 28۔ قُلْ فرماؤ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا۔ اب آگے جملہ معترضہ کے طور پر تفصیل ہے، دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بے شک اس نے تو اتارا ہے آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وہ خود تو نہیں لایا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والی کتابیں اگلی کتابوں کی، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب میری ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ طالب علموں، انہوں نے تو صرف جبریل کو دشمن کہا اور اللہ نے کہا یہ میرے بھی دشمن ہے، فرشتوں کے بھی دشمن ہے، تمام پیغمبروں کے دشمن ہے اور جبریل و میکائیل کے بھی دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ مجتہدین سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ محدثین کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، اور جو بدعتی اینڈ کمپنی دیوبندی اکابر اور بزرگوں کو برا کہتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یہی لوگ شیخ عبد القادر کے بھی دشمن ہیں، معین الدین چشتی کے بھی، نظام الدین کے بھی، اور حضرت حسین و حضرت علی کے بھی، اور تمام انبیاء اور مرسلین کے بھی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سب سے محبت، احترام، تقدس کے درجے میں عقیدت نصیب فرمائی، والحمدللہ علی ھذا۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ تعالی کا یا اس کے فرشتوں اور پیغمبروں جبریل و میکائیل کا، پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ پاکان زمانہ، پارسایان وقت کے خلاف ایسی بدگوئی کرنا، یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے۔ دشمن خدا، دشمن رسول ہونے کے بعد کائنات میں کوئی بھی قابل تعریف آدمی اس کا دوست نہیں ہے، سب کی نظروں سے وہ گرا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ رافضی، غیر مقلد، پرویز، بدعتی، یہ اللہ تعالی کے بدترین دشمن ہو گئے۔ یہ مسئلہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں واضح، بالکل واضح مسئلہ ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں کفر کرے گا ان آیات کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر بے راہ روی کرنے والے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا،
اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا ہے کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ 100 آیات پوری ہو گئی، اور اس یہاں تک یہود پر تمام کے تمام وہ پٹکار پڑی ہے جو انہوں نے توحید خداوندی میں شک کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے احکام توڑے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں باندھی، اور اس زمن میں مومن کو توحید کا درس ہے، اطاعت خدا اور رسول کی دعوت ہے، اچھے صفات اور خصلتیں پیدا کرنے کی تاکید تھی، تہذیب الاخلاق کا مرحلہ بھی، چونکہ توحید موقوف ہے رسالت پر، اس لیے اخیر میں انبیاء، مرسلین اور ملائکہ مقربین کے مقام اور مرتبت کو بیان کیا۔ یاد رکھنا سورت جب شروع ہوئی تو کتاب کی فضیلت تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کی فضیلت پر صاحب کتاب کی فضیلت موقوف ہے، اور جب 100 آیت پوری ہو رہی ہے تو پھر کتاب لانے والا فرشتہ جبریل، اور کتاب جس کو دی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب جس نے بھیجی ہے اللہ تعالی، اور کتاب کے قدردان مطیعین و فرمانبرداروں سے دشمنی کرنے والے کو دشمن کہا، اور اس مضمون کو بالکل واضح کہا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب ایک اشکال تھا کہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور تمام پیغمبروں نے توحید بیان کی، یہود کیوں انکار کرتے تھے اور نصارہ کیوں انکار کرتے تھے؟ جواب، انہوں نے عہد توڑا ہے، یہ عہد شکن ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، تم توحید کی بات کرتے ہو، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سورت جب شروع ہوئی تو ایمان کا ذکر تھا، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جب 100 آیتیں توحید پر مشتمل پوری ہو رہی ہے تو پھر فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، کہ ان لوگوں میں توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب درمیان میں آیت ایسی آئے گی جو سابقہ مضمون کا تکملہ ہو اور آنے والے مضمون کا تمہید ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی آئے ان کے پاس، اور جب کہ آئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کے ہاں سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے ان شرائع کے جو ان کے پاس تھے۔ یہ دیکھو رسالت کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور تمام انبیاء نے رسالت سے پہلے توحید بیان کی، رسالت کے بعد بھی توحید بیان کرتے رہے۔ 101 آیت سے 63 تک رسالت کا مسئلہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہیں کچھ شبہات تھے۔ یہ شبہات 7 تفصیلی ہے اور 15 اجمالی ہے۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ اس پیغمبر کو سابقہ کتابوں والے مانتے نہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ جواب، غلط بات ہے، رسول پکا جچا تلا ہر ایک بار سے مصدق و مصدق ہے، لیکن کتاب والوں نے کتابیں پس پش ڈالی ہے، اپنی کتاب پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، ترک عمل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ دیکھ آیت کو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کہ آ گئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کے ہاں سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، نبذا ڈال دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب، کیا ڈالا؟ نبذا کے لیے مفعول، کتاب اللہ کی کتاب کو ڈالا، وراء ظہورہم، پس پشت، انہوں نے اپنی کتابیں، اپنا دین، اپنا مذہب پس پشت ڈالا،
کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے نہیں۔ ابتدا سورت کی بھی کتاب سے ہے، کتاب کو ہدایت کا گنجینہ شک شبے سے پاک کہا، گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان اجمالی ذکر ہوا۔ اب یہ کہ یہ کتابی لوگ اس پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا جانتے نہیں؟ فرمایا جانتے ہیں لیکن نبذا، ڈال دیا ایک گروہ نے کتابیوں میں سے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دی انہوں نے خدا کی کتاب کو پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے نہیں۔ جو لوگ کتاب سے ہٹے، جو لوگ قرآن اور نبی کے اتباع سے دور ہو جائے، وہ شک شبے میں، انکار میں، جادو و ٹوٹکے پر یقین کرنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اثرات ہیں، رشتے کی بندشیں، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، گھر میں تکلیفیں ہیں، کسی رشتہ دار نے باندھ لیا ہے، ایسے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے خامخواہ واتبعوا، انہوں نے اتباع کیا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ جو پڑھتے تھے جنات لوگ، شیاطین جنات، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور خلافت میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو عروج پر تھا۔ حضرت سلیمان نے بحکم خدا تمام جادو کی کتابیں جمع کرا کے اپنے تخت کے نیچے دفنائے کہ کوئی شیطان و جن کھول کے نہ لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں اکھیڑ کے نکالی اور کہا سلیمان پیغمبر نہیں جادوگر تھے، دیکھو کتنی کتابیں تخت کے نیچے سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیمان و داؤد کا ذکر فرماتے ہیں، اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ وہ تو جادوگر تھے۔ جواب وما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان نے، کیونکہ سحر کی بنیاد کفر ہے۔ انور شاہ سے مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں دلت الآیا علی ان السحر مادته کفر، دلت الآیا علی ان السحر مادته کفر، آیت بتاتی ہے کہ جادو کی بنیاد کفر پر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے جادوگر اور ساحر ضرور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ وما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان پیغمبر نے، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، مطیع و فرمان بردار تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفر کر رہے تھے۔ سحر، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ آپ کو بھی لوگ کہیں گے آپ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو پیغمبروں کے علم غیب کے قائل نہیں، جو ولیوں کی کرامات کے قائل نہیں، اور قسم قسم کے شبہات و الزامات لگیں گے۔ یہ مضمون اس مقصد کے لیے تاکہ آپ جواب دینے کی صلاحیت و غیرت پیدا کریں۔ اللہ سبحان اللہ، نہیں کیا کفر حضرت سلیمان نے، لیکن شیاطین کفر کر رہے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اللہ، جادو سحر ٹوٹکا
پختوں کے ورتوئی کوڑے کوڑے، جادو کو پشتوں میں کہتے ہیں کوڑے. نقصان ہوتا ہے نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. نقصان تو کلاشنکوف سے بھی ہوتا ہے، پستول سے بھی، نقصان تو بلیڈ سے بھی ہوتا ہے، چھری سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی اعتقاد میں جگہ نہیں دیتا ہے. سحر ایک تو کلمات سے ہے، آیات اور کلمات و طیبات کو الٹ کے پڑھتے ہیں. سورہ فیل سورہ لہب الٹ کر کے پڑھتے ہیں. کبھی کبھی آیات کو نجاست سے لکھتے ہیں، اس سے شیاطین و جنات خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو تکلیف پہنچانا چاہتے وہ پہنچا دیتے ہیں. یہ سحر اکثر ائمہ کے ہاں کفر ہے، خاص کر امام احمد ابن حنبل کے. دوسرا سحر و جادو جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. کیا سبحان اللہ، وہ بھی جادو ہے لیکن مشق ہے. ہمارے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا ہمارے اسکول میں، جہانگیرے کے اسکول میں ایک ماسٹر صاحب کا دوست تھا، محمد حنیف نام تھا، پشاور سے آتا تھا. لڑکے سب اسکول کے بیٹھے رہتے تھے. ایک لڑکے پر چادر ڈال لیتا تھا اور دوسرے کو ایسے دونوں پہ چادر اٹھا کے دیکھ کر ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ایک دولہا ہے، اور پھر درمیان میں چادریں لگا لیتا تھا اس طرح. اور جب چادریں ہٹائی تو دیکھ پڑے ہوتے تھے، بریانی تیار، ولیمہ تیار. درمیان میں چلتا تھا چدارا کا غم دارازی، چدارا کا غم دارازی. دارا خبر آؤ پختوں کے بیوی، جب اس کو کھینچتے ہو تو یہ آ رہا ہے، جب اس کو کھینچتے ہو تو یہ آ رہا ہے. اور پھر کہتا تھا یہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ماسٹر صاحب کی مجھ سے بڑی محبت تھی. مجھ سے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ الفاظ اور اقوال ہے، یہی جادو کے الفاظ ہیں. کہا کیا؟ میں نے کہا یہ چدارا کا غم دارازی اور چدار جادو الفاظ بھی میں دادے دینے ہی کہ دو کو جب اس کو وہ بند کرایا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. بیٹھ گیا. اور نے کہا یہ دو جملے چھوڑ دو، چدارا کا غم دارازی اور چدارا کا غم دارازی، اور ہاتھ کی صفائی ہے، یہ جادو نہیں. میں نے کہا یہ بھی سحر ہے، یہ سحر کے الفاظ ہیں. الحمدللہ وہ جو حنیف باغا پھر کبھی بھی اسکول نہیں ہے. اس کے لیے چندہ ہوتا تھا 2-3 دن پہلے، اور چھٹی ہوتی تھی، بڑا تماشا ہوتا تھا. 250. بعض لوگوں کو اللہ تجربہ بھی دے دیتا ہے اور اللہ بندوں کی عزت بھی رکھتا ہے، کوئی حرج ہی نہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے. اللہ خواجہ ابو سعید گازرونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ ابو سعید گازرونی کبار اولیاء اللہ میں سے، ان کی خدمت میں ایک بادشاہ آیا. اس نے کہا یہ میرے ساتھ پنڈت آیا ہے، یہ اوپر اڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں اسلام سچا نہیں ہے، ہندو مذہب سچا ہے. اسلام سچا ہے تو آپ کا مولوی اڑ کے دکھائے. خواجہ ابو سعید گازرونی نے دیر تک سمجھایا، بادشاہ کم عقل تھا، نہیں سمجھتا تھا. وہ کہا بیٹھ. باہر نکلے صحن میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو پڑے، چیخ چیخ کے روئے. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بادشاہ بہت بے وقوف ہے اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہ آپ کے دین کی سچائی اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اڑنے کی صلاحیت ہے. بس یہ کہا اور حضرت ہوا میں اڑ گئے. ادھر بھی اڑ رہے ادھر بھی اڑ رہے. جب نیچے اترے پنڈت نے کہا کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم صرف الٹی طرف اڑ سکتے ہیں، دائیں طرف نہیں. اور مولانا دونوں طرف اڑ رہے ہیں، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کیا اور پھر اس کے اعضاء ایک ایک کر کے اوپر پھینکتے تھے. آلوسی نے لکھا ہے کہ میں نے رکوا لیا اس کو، تو پھر وہ آدمی قریب المرگ ہو گیا تھا، مشکل سے جا کے بحال کر دیا. نئے نئے جب آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو
ایک آدھا کام ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا، یہی مشکلات ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے، کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ لاہور کے مولانا موسیٰ خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک جادو سیکھا تھا، اور حضرت فرماتے تھے کہ ملتان میں ایک جادوگرنی تھی، وہ مولانا کی استانی تھی۔ حضرت شیخ مولانا سلیم مولانا موسیٰ خان سے مجھے تعلق رہا ہے، حضرت ہنستے تھے اور کہتے تھے میرے مفتی سے وسیمہ پور اٹھو کے بولے ماتا اس شیخ سے خبر ہے، لیکن مفتی صاحب ان کے نحوی میر سے لے کے بخاری تک استاد تھے، اور حضرت مفتی محمود یہ قصہ حضرت بنوری کو سنا رہے تھے، میں سن چکا۔ اور نہیں کفر کیا تھا حضرت سلیمان نے، کیونکہ سحر تو کفر ہے، لیکن شیاطین کفر کر چکے تھے۔ یعلمون الناس السحر، اب وہ سکھا رہے تھے لوگوں کو جادو۔ مدینہ منورہ میں قباء کے اندر ایک شیخ علی ہے، قباء میں اس کا بنگلہ ہے بہت بڑا، وہ صحیح معنوں میں عامل ہے۔ جب سعودی حکومت کا فیصلہ ہوا کہ حنبلی مذہب میں سحر کفر ہے، تو انہوں نے جادو، ٹوٹکا، تعویذ، پیر سارے گرفتار کر دیے، سب کو گرفتار کیا۔ آخر میں ان کو کسی نے کہا کہ قباء کے اندر شیخ علی ہے، اس کو پکڑا ہے۔ شیخ علی ہمارے بزرگ ہیں، وہاں پولیس آئی، شیخ علی کو کہا گرفتاری پیش کرو، کس بات کی؟ کہا آپ جنات کا کام کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں۔ شیخ علی نے کہا میں لوگوں کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، پیسے نہیں کماتا۔ پولیس والوں نے کچھ کہا ہوگا، شیخ علی بالکل دن دہاڑے عامل ہے، انہوں نے جنات کو کہا گاڑی سے باندھ دو، وہ پولیس سب کے سب گاڑی کے پاس کھڑی رہی، نہ بیٹھ سکتی تھی نہ کھڑی ہو سکتی۔ انہوں نے ٹیلی فون کیا اور گاڑیاں آنے لگی۔ شیخ نے جنات کو کہا جہاں کہیں پولیس کی گاڑی ہو الٹ دو، ہر جگہ روڈ پر گاڑیاں الٹی پڑی۔ اخیر میں بادشاہ کی خدمت میں علماء گئے اور انہوں نے کہا ہمیں بھی ضرورت ہے لوگوں کے شر سے بچنے کی، شیخ علی کو اجازت دے دے۔ بادشاہ نے اس کو ایکڑوں کے اعتبار سے کوٹھی بنا کے دے دی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب حج اور عمرے پر جاتے تو شیخ علی ان کی بھرپور دعوت کرتے۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بچتے لوگوں سے، لیکن جب میں نے حضرت کا نام لیا تو اٹھ کے پیشانی چومنے لگا کہ واللہ مفتی صاحب کی کرامات اور فیوز کے زبردست قائل ہے کہ واللہ شیخ کان کبیرا فی العلم والعمل، واللہ شیخ کان کبیرا نحن نقتدی به فی الدنیا والآخرہ، ہمارے مقتدات ہے دنیا و آخرت۔ شیخ علی قبائی کہتے ہیں، یہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر شیاطین۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ملکین اگر ہے تو فرشتے ہیں، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت۔ ایک تو جنات سحر سکھاتے تھے لوگوں کو، دوسرے دو فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، ایک کا نام ہاروت تھا دوسرے کا نام ماروت ہے۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ایک بزرگ عالم تھے، استاذ تھے، ان کا نام بھی تھا ہاروت بابا۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے ہاروت ماروت کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، تم نہ سیکھنا، کفر کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا بابل شہر میں، وہاں بڑا عروج پر تھا جادو۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں سحر سے توبہ کرو، چھوڑو، پھر بھی کوئی سیکھتا ہے تو آؤ ہم سکھاتے ہیں، جنات سے نہ سیکھو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ۔
بعضوں نے وما کو نافیہ لیا ہے، وہ نہیں اتارا گیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، فحوائے قرآن اس کے خلاف ہے، اور نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ فرشتے کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، پس تم سحر کر کے کفر نہ کرنا۔ لیکن فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے لوگ ان سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ سنو، سحر کی بنیاد تفریق پر ہے، سحر کے ذریعے تالیف نہیں ہو سکتی، میاں بیوی کا جوڑ لانا یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہوگا، میاں بیوی کو توڑنا یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، گناہ کے لیے لڑکے کو تیار کرنا، گناہ کے لیے لڑکی کو تیار کرنا جس سے شریعت کی حد ٹوٹ رہی ہے، وہ بھی سحر کے ذریعے آنن فانن ہو جاتا ہے، آدمی کو پاگل کر دیتا ہے۔ اور سمجھو یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ سحر کا مادہ کفر ہے، دوسرا یہ کہ سحر خالص فتنہ ہے، تیسری بات یہ کہ سحر کی بنیاد شر پر ہے، تفریق بین الاحبہ، تفریق بین الاحبہ۔ اور وہ حدیث نہ بھولنا کہ بڑا شیطان روزانہ سمندر پر تخت بچھاتا ہے، دن بھر کے شیاطین شام کو پیش ہوتے ہیں، لیکن جو شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، اس کے ساتھ گلے ملتا ہے اور اپنے سر سے ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ اب ہری پگڑی والے آ گئے، اب اور شیطان کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یفرقون به، تفریق کرتے تھے سحر کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ علماء لکھتے ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی لڑے خفا ہو حرام ناجائز، اور ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی کی باہم الفت بڑھے، محبت بڑھے، وہ مستحب اور مستحسن ہے، کیونکہ میاں بیوی کا گھر آباد ہونا مقاصد میں سے ہے، ان کا جھگڑنا، ایک دوسرے سے متنفر ہونا، اس سے کئی کئی خاندان دشمنی کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، نہ تھے یہ بگاڑنے والے کسی کو کچھ بھی، کوئی جادو کوئی ساحر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے وہ جو ضرر دے ان کو نفع نہ دے، ضرر کی سحر کی بنیاد ضرر پر ہے، نفع پر نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ خوب جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس جادو کو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ بابل شہر میں ہاروت ماروت نے آ کے لوگوں کو بتایا، سب لوگ سمجھ گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جان چکے تھے لوگ کہ جو اختیار کرے گا سحر کو، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی عزت و ناموس کو۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے۔ پھر فرمایا لقد علموا، اور پھر فرمایا لو کانوا یعلمون، بظاہر تعارض ہے، جواب۔ یہ تو جانتے تھے کہ سحر کا نقصان زیادہ ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ سحر کے ذریعے ان کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، خوب جانتے تھے کہ جس نے سحر کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو عقیدہ ہے، لیکن عمل کے طور پر باز نہیں آتے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا برا تھا جو بیچتے تھے اس کے بدلے میں اپنی عزت و ناموس۔
لو کانوا یعلمون، کاش کے جان لیتے۔ اب سوال یہ ہے، سحر، جادو، ٹوٹکا ایک کرتب ہے دنیا کمانے کا، فرمائے ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا، اور سحر سے بچ لیتے، سحر سے پرہیز کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ وقفہ کر لو۔